جی اس میں حدیث صراحتاً یہ میرا ہے، ترجمہ غلط حدیث یہ ہے میرے محترم ہے۔ جی ناظرین، ملاحظہ کریں، حدیث شریف یہ ہے مسلم کی کہ جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اے یا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب آئے تھے تو ہم پورے شر میں تھے نا، پورے شر میں تھے، تو اس کے جی بعد کیا دوبارہ جی اب خیر کا زمانہ ہے، آپ آئے، آپ کی وجہ سے برکت ہے، ہدایت ہے، آپ کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں آئے گا، جی اور پھر اس شر ہاں کے بعد خیر فحال بھی من آئے گا۔ ورایا۔ ہاں، اس شر کے بعد خیر آئے گا، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، اس شر کے بعد خیر کا زمانہ آئے گا۔ یہ جو آپ اس میں سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد جو خلیفہ آئے گا، جو واحد خلیفہ ہوگا، وہی شر کا زمانہ ہوگا، دو خلفاء، تین خلفاء، یہ سب کا سب مل کے شر کا زمانہ نہیں ہو سکتا، یہ اس حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ کی قیاس آرائی ہے جو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں، اس کسی انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا یہ بات کہ اگر فرما رہے کہ بعد یہ شر کا زمانہ آ رہا ہے، شر کے زمانہ ہو سکتا ہے ایک خلیفہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 خلیفے ہوں، اس میں ہو سکتا ہے 100 خلیفے ہوں، خیر کا زمانہ ہو سکتا ہے ایک خلیفے کا زمانہ خیر کا ہو، 100 خلیفے زمانہ ہو، تو یہ زمانہ جو ہے ایک دور ہے شر کا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں خلیفہ بھی ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ لغت کے روح سے اور نہ حدیث میں اور نہ اس کی کوئی وجہ ہے۔ اب اگر ہم وجہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کے شیخین حضرات ہیں، خلفاء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن آپ بھی پھر وہی بات ہے، آپ مجھے کہتے ہیں آپ کیا سرائی کر رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کیا سرائی کر رہے ہیں، تو اس میں سوال جو میں نے کیا کہ پھر ابو بکر عمر کو تم جیسے مجھے کہتے ہو کیا سرائی، آپ بھی تو کیا سرائی، اگر یہ بات ہے کہ زمانہ شر پورے خلفاء کا ہے، تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پھر اس سے مراد جو کہ نبی علیہ السلام کا بھی پورا زمانہ خیر کا نہ ہو، تو شر سے اگر پورا شر مراد نہیں لے رہے تو اسی طرح پھر شر میں تعویل کرو گے تو خیر میں بھی یہ دیکھیں تعویل ہو نبی سکتی صلی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نعمات کے مصدر تھے، سب خوبیوں اور حسن درل دنیا میں اس جتنی، حدیث سے آپ نے اس طرح بات نہیں ترجمہ ہوگی کے شیخ صاحب اندر کہ آپ مجھے بات نہ کرنے دیں نا، مجھے بخوبی پتا نہیں، ہے کہ آپ نے آپ کا کیا ہے خوف بولنا ہے۔ کس بات سے ہے، یہ حدیث جو ہے ان کے سر پہ تلوار ہے، جماعت عمر کے سر پہ تلوار ہے، نہیں کہ نہیں نہیں نبی نہیں 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 اب بات یہ نہیں کرنے دیں گے نا شیخ صاحب، بات کرنے دیں گے نہیں نہیں کرنے دیں کریں گے، نا اب آپ نے اتنی جی لمبی جی بات کریں کیا، کریں کریں۔ ہاں، ان کے سر مستاق پہ ایک بھائی ابھی تلوار ہے۔ آپ نے بات کی، ہم۔ ہاں دیکھیں نا، ٹائم، لیکن میں نے جو سوال پوچھا ہے شیخ وہی صاحب کہ یا تو حدیث ٹائم کا رکھ دیں، ترجمہ بتلائیں۔ پھر وہ اپنی باری میں بات کرے گا، پھر یہ اس طرح کراس ٹاکنگ نہیں ہوگی۔ جی جی کریں مجھے یہ روایات جی اس میں ملاحظہ کریں، اور جیسے بہت سارے روایات ہیں جن سے بخوبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کا انہوں نے خبردار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاصبین خلافت کا واضح الفاظ میں بیان کیا تھا اور حجت تمام کی تھی۔ اب ان کے جو احادیث ہیں، ان کے احادیث میں کافی سینسرشپ ہے، لازمی بات ہے، یہ ان کو پتا ہے، شیخ صاحب کو پتا ہے، اگر لوگوں کو نہیں پتا شیخ صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بہت عرصے تک جماعت مخالفین کے ہاں احادیث جو ہے سینہ بسینہ نقل ہوتی تھی، اور اس طرح نقل ہوتی تھی کہ ایک عالم آتا ہے مسجد میں، وہ حدیث پڑھتا ہے تو لوگ اس کے حدیث لکھتے ہیں، یعنی ممبر ہوتی ہے احادیث کے محدثین کے، اور ان کے شاگرد اس حدیث کو لکھتے ہیں اپنے پاس یا حفظ کرتے ہیں، پھر وہ ہر جو شخص اس نے لکھا اپنے پاس، وہ اپنے شہر میں وہ جب عالم بن جاتا ہے، بڑا عالم بن جاتا ہے، تو پھر وہ حدیث بولتا ہے، اس کے ممبر کے نیچے لوگ آتے ہیں لکھتے ہیں، اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے سے روایت کی، تو ان ادوار میں یعنی 5-6 پشتوں میں جو بخاری تک احادیث یا مسلم تک احادیث پہنچی ہیں، یہ سینہ بسینہ نقل ہوتی رہی ہیں اور یہ منابر سے نقل ہوتی رہی، اور علماء اور محدثین یہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ ان احادیث میں جن میں ان کا ابو بکر عمر کا نام کے ساتھ مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے خلافت غصب کریں، ان کو نقل کریں، انہوں نے وہ نام کے ساتھ وہ ڈر کے مارے تقیے کی وجہ سے نقل نہیں کیا، لیکن انہوں نے صفات بخوبی بیان کی ہیں، صفات بخوبی بیان کی ہیں۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ میرے بعد یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی۔ اب ان شخص ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی تصدیق کرے، تکذیب نہ کرے، جو تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے امام آئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہیں، ولا یستنون بسنتی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی پیروکار نہیں تھے، وَسَيَكُونُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو صورت میں انسان اور باطن میں روح میں وہ شیطان تھے۔ اب اس صورتحال میں حذیفہ نے کہا کہ میں کیا کروں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی باطل خلیفے کا تم بات مان لو،
اور اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ تمہیں مارے اور چاہے وہ تمہاری مال چھین لے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان میں یہ چینجز کی گئی ہیں کہ ظالم خلفاء کے نفع میں، کہ خلیفہ جتنا ظالم و شیطان بھی اس